اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے نئے معلوماتی موضوعات پر ویڈیو بناتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیدنا لوط علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی اسی وقت میں مبعوث فرمایا۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں سے ایک عظیم واقعہ قوم لوط پر نزول عذاب کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے، اور ہاران دراصل یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس رشتے سے سیدنا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لگے۔ ان کا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلی ویڈیو پارٹ 1 کے اندر گزر چکا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے چینل میں جا کے دیکھ سکتا ہے، ہم ویڈیو بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر سدوم شہر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ یہ اس علاقے کا مرکزی شہر تھا اور کئی چھوٹی بڑی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہائشی بہت فاسق، فاجر، انتہائی بد کردار اور بدترین کافر تھے۔ وہ راہگیروں کو لوٹتے، سرے عام برائیاں کرتے اور دوسروں کو روکنے کی بجائے خود بھی برائیوں کا ارتکاب کر گزرتے۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جس کا ان سے پہلے کسی انسان نے تصور تک نہ کیا تھا۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے اور عورتوں کے قریب تک نہ جاتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے کے ذریعے عورتوں سے جنسی تسکین پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے اور حرام افعال ترک کر دینے کی دعوت دی تھی، لیکن ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ اپنے فسق و فجور پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرما دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا والوں کے لیے سامان عبرت بنا دیا تاکہ اہل دانش نصیحت حاصل کریں۔ اسی باعث اللہ رب العزت نے قوم لوط کا تذکرہ قرآن عظیم کے اندر متعدد جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، بولے سلام ہو۔ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کہا سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھنا لے کر آئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچے، ان کو اوپری یعنی اجنبی سمجھا اور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، تو بولے ڈریے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَیْخًا، بولی ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں اور یہ ہے میرے شوہر بوڑھے۔ ان هذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو اچنبے کی یعنی تعجب کی بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتے بولے کیا اللہ کے کام کا اچنبا یعنی تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اے گھر والو۔ انہ حمید مجید، بے شک وہی سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط،
اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہوا اور انہیں خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا، رجوع لانے والا ہے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام اس خیال میں نہ پڑو، انہ قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی آئی۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ قال یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، کہا اے قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، فرشتے بولے اے لوط ہم تمہارے رب کی بھیجے ہوئے ہیں اور تم تک نہیں پہنچ سکتے، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے۔ مسومۃ عند ربک، جو نشان کیے ہوئے تھے تیرے رب کے پاس۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے قرآن عظیم برہان رشید کا یہ بیان سنا ہے، اگر ہم اس کی تفصیل کے اندر جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ 3 تعداد میں تھے، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، یعنی میری عزت اور لاج رکھ لو۔ چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے خوبصورت جسم اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا، تو قوم پہلے ہی بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور ان سے بدفعلی کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا لوط علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ راتوں رات نکل جائیں اپنے اہل و عیال کو لے کر، اللہ رب العزت کل صبح ان پر عذاب نازل فرمائے گا۔ دوستو جب سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے تو قرآن مجید میں آیا ہے الا امرأتک، اس میں 2 قول ہیں، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ان کے ساتھ نہیں گئی تھی، ان پر اسی بستی کے اندر عذاب آیا، یا پھر اس کا تعلق یہ ہے کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی اور جیسے ہی دیکھے گی اللہ رب العزت کا عذاب اس پر نازل ہوگا اور وہ بھی غرق ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ ان پر عذاب کچھ اس طرح آیا کہ سیدنا
جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پر کے ساتھ زمین کو کھودا اور یہ کئی بستیوں پر مشتمل زمین تھی، اور اس کو آسمان تک لے گئے اور ان کو الٹا کر کے نیچے پھینک دیا گیا۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور تمام قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت سیدنا لوط علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ہلاک کرنے والا تھا، کیونکہ یہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں بڑی ہی بری باتیں کرتے تھے۔ جب انہیں عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتے تھے کہ لے آؤ جس عذاب کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ جب ان پر عذاب آیا تو رب کریم نے عبرت کے لیے زمین کو ایسا بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اس قدر گرم بنا دیا ہے کہ نہ تو اس کا پانی قابل استعمال ہے اور نہ ہی ارد گرد کی زمین نفع مند ہے، بلکہ اگر ہم گوگل کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس کے قریب ایک سمندر ہے جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ مردار۔ اس کا پانی اتنا نمکین کر دیا گیا، اتنا نمکین کر دیا گیا کہ وہاں پر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر وہاں پر کوئی آبادی رکھ بھی لیتا اس وقت تو زندہ نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ شکار کے لیے سمندر کے اندر کوئی جانور ہی نہیں تھا، اور ان کی زمین بالکل خراب ہو چکی تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس قطاع ارضی کو باعث عبرت، نصیحت اور اپنی قدرت و گرفت کی علامت بنا دیا، اور اس بات کا ثبوت دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر رحم فرما کر نہ صرف انہیں تباہی سے نجات دیتا ہے بلکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سیدنا لوط علیہ السلام کی بتائی ہوئی توحید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے امام سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔